ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکم الحاکمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ پر اور آپ پر جو احسانات کیے اس میں ایک بڑا عظیم احسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بعثت ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جو مومنوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرنے والے تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے رہے اور آنے والی نسلوں کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیسے محبت کی اس بارے میں انہوں نے بہترین فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عمدہ پہلو جو ہیں وہ آئندہ نسلوں تک پہنچائے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں آپ پر ہوں، دنیا اور آخرت کی سعادتیں آپ کا نصیب بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ایسی خوبصورت زندگی آپ کو عطا فرمائیں کہ جو ایک قابل رشک زندگی ہو۔ میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، یقیناً ایمان والو تم ہی سے ایک رسول تمہارے پاس آ پہنچے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی کی خوبی اور وصف یہ ہے کہ جو چیزیں مومنین کے لیے پریشانی مشقت کا باعث ہیں یہ چیزیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑی گھراں گزرتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی صورت یہ پسند نہیں ہے کہ میری امت دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کسی بھی طرح کی پریشانی کا شکار ہو۔ حریص علیکم،
اس نبی کی بہت بڑی خواہش ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے، دنیا اور آخرت کی بلائی تمہارا نصیب ہو جائے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور یہ نبی مومنوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس عظیم آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں، یعز علیہ الشیء الذی یعنت امہ، کہ ہر وہ چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے پریشانی کا باعث بنتی ہے، وَيَشُقُّ عَلَيْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے مشقت کا ذریعہ ہے، وہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ اس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوجھ محسوس کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی امت سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں، اس لیے امت کے لیے جو چیز پریشانی کا باعث ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شدید گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش، تمنا اور تڑپ ہے کہ میری امت کو ہدایت مل جائے، دنیا اور آخرت کے فائدے نفع یہ میری امت کا مقدر بن جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی خواہش اور تمنا ہے۔ اور امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے، جو باپ کو اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھا۔ شدید الرأفت والرحمت بہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شدید درجے کے رحم کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنی امت سے پیار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے بہت بڑی خیر جو ہے وہ چھوڑی ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، کہتی ہیں ایک دن میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو میں نے سوچا کہ آج موقع ہے، کچھ مانگ لیا جائے۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اللہم اغفر لی عائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر ما اسرت وما اعلنت، یا اللہ میری یہ بیوی عائشہ اس کے گزشتہ گناہ بھی معاف کر دے، اور یا اللہ جو آج کے بعد میری بیوی گناہ کرے، یا اللہ تو وہ گناہ بھی معاف کر دے۔ یا اللہ میری بیوی نے جو تنہائی میں پوشیدگی میں گناہ کیے ہیں، یا اللہ وہ بھی معاف کر دے۔ وما اعلنت، جو لوگوں کے سامنے گناہ کیے ہیں وہ بھی معاف کر دے۔ اتنی عظیم دعا سن کے سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ہنسنے لگی، ہنستے ہنستے میں گر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سر رکھتی ہوں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں، ایسرکی دعائی، کیا عائشہ تجھے یہ جو خوشی نصیب ہوئی ہے میری دعا کی وجہ سے تجھے یہ خوشی ملی ہے؟ قالت نعم، کہا ہاں اللہ کے نبی آپ نے اتنی بڑی دعا دے دی ہے، اس کی وجہ سے میں جو ہے ہنسی ہوں، مجھے خوشی نصیب ہوئی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہذہ دعائی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ میں ہر نماز میں اپنی امت کے لیے یہی دعا کرتا ہوں۔ کس قدر محبت ہے! ایک محبت کا پہلو یہ ہے کہ میں اور آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، لیکن آج میں آپ کے سامنے جو چیز بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کیسے محبت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب لوگ محشر کے میدان میں سورج کی گرمی اور عذاب کی وجہ سے تڑپ اور بلبلا رہے ہوں گے، انسانیت عذاب میں مبتلا ہوگی،
لوگ اس گرمی کے عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جائیں گے اور جا کر کہیں گے اللہ احکم الحاکمین کے سامنے گزارش رکھ دیجئے کہ حساب ہو جائے، فیصلہ ہو جائے، ہم بڑی سخت پریشانی میں ہیں۔ سارے نبی جو ہیں وہ کیا، سارے نبی معذرت کر لیں گے، پھر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کروں گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہیں گے ارفع رأسک، سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں کہوں گا امتی یا ربی، اے میرے رب میری امت، امتی یا ربی، اے میرے رب میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مخاطب کر کے فرمائیں گے ادخل من امتک من لا حساب علیہم من الباب الایمن من ابواب الجنت وهم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کے ان لوگوں کو جنہیں میں نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کرنا ہے، جنت کے دائیں دروازے سے داخل کر دیجئے۔ یہ دروازہ میں نے صرف آپ کی امت کے لیے بنایا ہے، اس میں سے صرف وہ لوگ جن کا کوئی حساب نہیں ہے وہ اس دروازے سے آپ جنت میں داخل کر دیجئے، اور جنت کے جو بقیہ دروازے ہیں جہاں سے دیگر امتیں گزر کر جنت میں جائیں گی، آپ کی امت بھی اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گی۔ ایک دروازہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے خاص ہوگا، وہاں سے کسی اور نبی کا امتی جنت میں نہیں جائے گا، اور بقیہ دروازوں سے دیگر امتیں بھی جائیں گی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کی ایک دعا ہے جس کی گارنٹی تھی کہ وہ دعا قبول ہوگی، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے وہ دعا دنیا میں کر لی۔ ایک دعا کی گارنٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو دی تھی، اور ہر نبی نے اپنی وہ دعا دنیا میں استعمال کر لی۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُهَا لِأُمَّتِي شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں قربان جاؤں اس نبی کی اپنی امت سے محبت پر جس نبی کے صحابہ کو ریت کے اوپر لٹا کے سینے پہ پتھر رکھ کے گھسیٹا گیا، جس نبی کی آنکھوں کے سامنے اس کے صحابہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹا کے جلایا گیا، جس نبی کے سامنے اس کی صحابیہ کو دو اونٹوں کے درمیان باندھ کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، یہ وہی نبی ہے کہ جس کو سجدے کی حالت میں اس کے جسم کے اوپر گندگی پھینکی گئی، جس کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، جس کے صحابہ کو کوڑوں سے پیٹا گیا، لیکن قربان جائیں اس نبی کے اپنی امت سے محبت پہ۔ انی اختباتها لامتی شفاعتا یوم القیامت، میں نے قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو میں نے بچا کے رکھا ہے، ساری تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور یہ شفاعت جو میں نے دعا بچا کے رکھی ہے، یہ ہر اس انسان کو اس شفاعت کا فائدہ ہوگا جس نے شرک نہ کیا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بارے میں سفارش کروں گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو جنت کے اندر بھیج دیں گے۔ بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کے دربار میں جب سجدہ کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے مانگیے، میں دعا کروں گا، میں شفاعت کروں گا،
اللہ تبارک و تعالی میرے لیے ایک مقدار متعین کر دیں گے کہ ان کو آپ جنت میں لے جائیے، میں انہیں لے کر جنت میں جاؤں گا۔ جب میں جنت میں پہنچوں گا میرے دل میں پھر تڑپ پیدا ہوگی، میری امت کے کچھ لوگ تو ابھی پیچھے رہ گئے ہیں، میں دوبارہ واپس آؤں گا، پھر سجدہ کروں گا، پھر اسی طریقے سے اللہ احکم الحاکمین کہیں گے ارفع رأسک سل تعطی، محبوب سر اٹھائیے، مانگیے، ہم آپ کو عطا کریں گے، شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میں کہوں گا امتی یا ربی، یا اللہ میری امت، اللہ تبارک و تعالی میرے لیے ایک تعداد مقرر کریں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ، میں جنت میں لے جاؤں گا، پھر میں جب جنت میں پہنچوں گا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پھر میرے دل میں خیال آئے گا میری امت کے کچھ لوگ تو ابھی بھی باقی پیچھے رہ گئے ہیں، میں پھر پلٹوں گا، میں پھر سجدہ کروں گا، پھر اسی طریقے سے کہا جائے گا مانگیے، میں امت مانگوں گا، پھر جو ہے میری امت کی ایک بڑی تعداد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں جنت میں لے جائیے، میں جنت میں لے کے جاؤں گا، پھر چوتھی بار میرے دل میں پھر خواہش پیدا ہوگی، میں پھر واپس پلٹوں گا، میں پھر سجدہ کروں گا، میں پھر اللہ سے مانگوں گا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر اس انسان کو جو انسان شرک سے پاک ہے، بھائیو صرف دو چیزوں کی اگر ہم پابندی کر لیں، ایک اللہ کی توحید کی اور دوسری نماز کی، 5 وقت کی نماز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں کسی کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہر ایسے مسلمان کو مل جائے گی اور جنت کے اندر چلا جائے گا۔ بلکہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی بات پڑھی، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ نے بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، جس نے میری بات مانی ہے وہ مجھ سے ہے، اور یا اللہ جس نے میری نافرمانی کی تو معاف کرنے والا ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کہنا، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے تجھے عذاب دینے کا حق ہے، یا اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تجھے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان دو نبیوں کے اپنی امت کے لیے درد کے بارے میں یہ دعایات پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رونے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جبریل امین کو کہا جاؤ محبوب سے جا کے پوچھے کہ کس لیے رو رہے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں، اللہ احکام الحاکمین پوچھتے ہیں کہ بتلائیے کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہیں؟ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، امتی امتی، جبریل میری امت، جبریل میری امت۔ جبریل یہ پیغام لے کے آسمانوں پہ جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پیغام دے کر دوبارہ واپس بھیجتے ہیں، اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسُوءُكَ، محبوب ہمارا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ تو بھائیو، جو نبی اپنی امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی ہو تو ہمیں بھی اس نبی سے پیار ضرور کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلی و مثلکم، اے انسانوں میری اور تمہاری مثال کمثل رجل استوقد نارا، مثال اس آدمی کی ہے جس نے ایک بڑی آگ جلائی، فجعل الفراش یتقحمون فیہا، تو یہ پتنگے، یہ آگ کے گرد منڈرانے والے کیڑے اور مکوڑے، یہ اس آگ کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میری اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے،
فَأَنَا آخُذُ بِحُجَزِكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَقَحَّمُونَ فِي النَّارِ، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ کے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ان پتنگوں کی طرح آگ کے اندر زور زبردستی کر کے تم گھسنا چاہتے ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال جیسے باپ کی بیٹے کے لیے مثال ہوتی ہے، ویسی میری امت کے لیے ہے۔ اعلمکم، میں تم کو یہ دین دے رہا ہوں، میں تم کو یہ دین سکھلا رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دین ہے، اللہ کی قسم اتنا خوبصورت دین ہے کہ کسی نے آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک لوگوں پر اتنا بڑا احسان کوئی نہیں ہوا ہوگا جتنا بڑا احسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر دین اسلام کی شکل میں کیا ہے۔ وہ تو میری اور آپ کی بد نصیبی ہے کہ ہم نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھٹک گئے، ہمیں مسجدیں پسند نہ رہیں، ہمیں نبی کے دشمنوں کے بال پسند آ گئے، ہمیں نبی کے دشمنوں کی سیرت و کردار پسند آ گئی، ہمیں نبی کے دشمنوں کا لباس پسند آ گیا۔ ہم ہی بد نصیب تھے کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی زندگی، ان کا رہن سہن پسند آ گیا، ورنہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہارے لیے ویسے ہی ہوں جیسے ایک باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ اعلمکم، میں تمہیں یہ خوبصورت دین جو ہے اس کی تعلیم دیتا ہوں جس کی وجہ سے اس دنیا کی عزت، رفعت، کامرانی، ترقی وہ بھی اسی دین میں ہے، اور آخرت کی نجات بھی اسی دین میں ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس محبت بھرے دین کو سینے سے لگا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز ان کو عطا کر دی۔ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں ٹوٹ کے ان کے پاؤں کے نیچے آ گئی، اور وہی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑے علاقے کے گورنر ہیں اور ہاتھ میں ریشمی نرم کپڑے کا رومال ہے، اور اسے اپنا ناک صاف کرتے ہوئے رو پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ ایک وقت وہ بھی تھا جب کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوا ہے کہ آج وہی ابو ہریرہ ایک علاقے کا گورنر ہے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کی قربانی کرتے تو 2 جانور ذبح کرتے۔ ایک جانور کے بارے میں کہتے حاذہ عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ، یا اللہ ایک جانور میں اور میرے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک جانور میری امت کی طرف سے جو تیری توحید کو مانتے ہیں، جو میری رسالت کو مانتے ہیں، یا اللہ یہ ایک جانور جو ہے یہ ان کی طرف سے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت پہ، کہتے ہیں انی وددت انی ارانی اخوانی، میرا دل کرتا ہے، میری چاہت اور تمنا ہے کہ کاش کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ پاتا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا نہیں، تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں، ولیکن اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان لے کر آئے، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اے کاش کہ میں انہیں دنیا میں دیکھ پاتا۔ اور انس رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور حدیث جو ہم سب نے بارہا سنی ہے لیکن شاید ہم نے غور نہیں کیا، اگر غور کرتے تو ہمارے دل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بہت شدید ہوتی۔ میں تو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ یہ مسلمان کو کیا ہو گیا، یہ مسلمان کس روش پہ چل پڑا
اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پسند نہیں ہے، اپنی اولاد کے لیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نصاب تعلیم پسند نہیں ہے، اسے نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، اسے نبی کی بیٹی کا لباس پسند نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، معراج کی رات ہے، اللہ نے 50 نمازیں فرض کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کے میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کی فائدے اور آسانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جا کے نمازوں کی تخفیف کی شفاعت کرتے رہے۔ 5 نمازیں رہ گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، عشاء کی نماز کافی لیٹ پڑھائی، فرمایا میرا دل تو کرتا ہے کہ نماز عشاء کی اسی وقت میں ہو، لیکن مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر ہے کہ ہو سکتا ہے رات کے زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے میری امت نماز نہ پڑھ سکے۔ ہم نے کس نماز کو بھائیو ضائع کر دیا جو میرے اور آپ کے پیارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتم بالسواک عند کل صلاۃ ولا اؤخر العشاء الى ثلث اللیل، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے مسواک کو فرض کر دیتا اور میں عشاء کی نماز ثلث اللیل میں جا کے پڑھتا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الامرین، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزوں کا اختیار دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے آسان ترین چیز کو پسند کیا تاکہ میری امت کے لیے آسانی ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں قیام کر رہے تھے، صحابہ آپ کے پیچھے آگے کھڑے ہو گئے، پھر اسی طریقے سے دوسری رات ہوا، اور پھر تیسری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے نہ ہوئے، صحابہ آہستہ سے دروازے پہ کینکریاں مار رہے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید سو نہ رہے ہوں، اٹھیں اور تراویح کی نماز پڑھائیں۔ تہجد کا وہ خوبصورت منظر ذرا تصور کیجئے، مسجد نبوی کا ماحول ہو اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہوں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہو، کیا ایمان کا سما ہوتا ہوگا، کیا دل کی دنیا ہوتی ہوگی۔ صحابہ اسی شوق میں آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن صبح کہا فَإِنَّهُ لَا يَخَافُ عَلَيَّ مَقَامَكُمْ، تمہارا وہاں پر آنا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم آ گئے ہو، لیکن میں نے تمہیں جماعت اس لیے نہیں کروائی، مجھے ڈر تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو تم پر فرض نہ کر دے۔ کس قدر زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے، محبت کرتے، اور اپنی امت کے لیے
ہمیشہ پریشان رہتے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ محبوب لگتا یوں ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 دعائیں قبول کر لیں اور 1 دعا قبول نہیں کی۔ پہلی دعا کہ یا اللہ میری امت اس پہ قحط کا عذاب نہ آئے کہ یہ کھانے کے لیے ترس جائیں اور بھوک سے بلا کے یہ فوت ہو جائیں، یا اللہ میری امت پہ قحط مسلط نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ دوسرا، یا اللہ میری امت پانی میں ڈوب کے غرق ہو کے مر نہ جائے، یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبول کر لی۔ اور تیسری دعا یہ تھی کہ یا اللہ ان کی آپس کے اندر لڑائی اور جھگڑے نہ ہوں، یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، اس میں تڑپ ہے تو امت کے لیے، تہجد کا وقت ہے تو اس میں بھی تڑپ امت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 رات پوری رو رو کے قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک ہی آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرے، یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، تجھے حق پہنچتا ہے، تو احکم الحاکمین ہے، یہ تیری ملکیت ہے، یہ تیری مخلوق ہیں، یہ تیرے غلام اور نوکر ہیں، یا اللہ تجھے حق پہنچتا ہے عذاب دینے کا۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، لیکن یا اللہ اگر تو انہیں معاف کر دے، یا اللہ یہ تیری بات نہیں مانتے ہیں، تیرے فرامین کو قبول نہیں کرتے ہیں، انہیں تیری اور تیرے نبی کی تعلیمات سے زیادہ اچھی تیرے اور تیرے نبی کی دشمنوں کی باتیں لگتی ہیں، لیکن وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، یا اللہ اگر تم معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ تو غلبے والا ہے، کسی نے تجھ سے پوچھنا تو نہیں ہے۔ تو ساری رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی ایک آیت کو قیام میں بھی، رکوع میں بھی، سجدے میں بھی رو رو کے اسی ایک آیت کو پڑھ کے ساری رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دی۔ اور بخاری اور مسلم کا وہ واقعہ اگر انسان اسے دل کی آنکھیں کھول کے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم تھے۔ یوں ہی تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جہنم میں میری امت کا صرف وہی بد نصیب رہ جائے گا جسے قرآن پکڑ کے جہنم میں روک لے گا، جس نے بالکل قرآن کی پرواہ نہ کی ہوگی، صرف وہی انسان جہنم میں رہ جائے گا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے اور لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ سیداتنا عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی دنیا میں احد کے دن سے مشکل دن بھی آپ کی زندگی میں کوئی آیا ہے؟ احد کا دن 70 صحابہ اور جان سے پیارے چچا، ان کی لاش آنکھوں کے سامنے تھی، صحابہ کٹے ہوئے میدان احد میں گھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک وہ شہید ہو چکے تھے، پیشانی پہ زخم تھے، صحابہ خوف کے عالم میں تھے،
کافروں نے پورے زور کا حملہ کر رکھا تھا، صحابہ ڈرے ہوئے تھے، خوف تھا کہ اللہ کے نبی اس سے بھی مشکل دن کبھی آپ کی زندگی میں آیا ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ایک دن مکہ میں تھا، مکے والوں نے میرے صحابہ پہ بڑے عذاب توڑے، بہت تکلیفیں دی، مجھے بھی طرح طرح کے عذاب اور مصیبتوں سے دوچار کیا۔ میں نے اپنے آپ کو مکہ کے مختلف چودھریوں پر پیش کیا کہ مجھے مکہ المکرمہ میں رہنے کے لیے پناہ دے دیجئے، لیکن کسی نے اس دن مجھے پناہ نہیں دی، اور مجھے پتہ نہیں چلا، مدہوشی کا عالم ہے، غم عائشہ انتہا کا تھا، میں اسی مدہوشی کے عالم میں پتہ نہیں کہاں جا رہا ہوں۔ کافی دیر کے بعد میرے حواس واپس آئے تو میں نے دیکھا کہ میں طائف کے رستے پر طائف کی طرف چلا جا رہا ہوں۔ غم بڑا شدت کا تھا، صحابہ بڑے سخت عذاب میں مبتلا تھے۔ تو وہاں پر میرے پاس فرشتہ آیا اور آ کے کہا اگر آپ چاہیں اطبق علیہم الاخشبین، محبوب آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے، آپ حکم دے دیجئے یہ مکے کے 2 بڑے پہاڑ جو ہیں یہ ہم اٹھا کے مکے کی پوری بستی کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں، آپ کو غم کس بات کا ہے، آپ اپنے رب سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھیے، مجھے حکم دیجئے میں یہ 2 مکے کے بڑے پہاڑ اٹھا کے ان کو میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہوں۔ قربان جائیں اس نبی کی محبت پہ کہ اپنی زندگی کے سب سے مشکل ترین دن میں جب ساتھی ساتھ کوئی نہیں تھا، جب مکہ میں سہارا کوئی نہیں تھا، صحابہ طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا تھے، ایسے کٹھن حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے کچھ ایسے لوگوں کو نکالیں گے جو لوگ مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ بھائیو، یہ کچھ وہ مظاہر تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت کے ساتھ محبت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی کس قدر فکر ہے، کتنا پیار ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرما دیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومن اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا، یہ اللہ احکام الحاکمین کی قرآن مجید کے اندر بات ہے، مومن اپنے آپ سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن سے کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے اور آپ اپنی اولاد سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا پیار میری اور آپ کی اولاد سے نبی کائنات کو تھا۔ تو آئیے ہم بھی اور اپنی اولاد کو پھر اس نبی کی آغوش میں لے آئیں، اس کی تعلیمات کے دائرے میں لے آئیں۔ ہمیں اس نبی سے کیا دشمنی ہے، ہم اس نبی سے کیوں دور بھاگنا چاہتے ہیں، ہمیں اس نبی سے پیار کیوں نہیں ہے، ہمیں اس نبی کی سیرت پسند کیوں نہیں ہے، ہمیں اس نبی کے کمانے کا طریقہ پسند کیوں نہیں ہے، ہمیں اس نبی کی تجارت پسند کیوں نہیں ہے، سیاست معاشرت معیشت کیوں پسند نہیں ہے، ہمیں اس نبی کا لباس حیا پسند کیوں نہیں ہے، ہمیں اس نبی کی آنکھوں اور کانوں کے بارے میں جو تعلیمات ہیں وہ پسند کیوں نہیں ہیں، وہ ہمارے لیے خیر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی طور پر محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ 15 نومبر بروز اتوار جامعہ حدیقۃ الایمان للطالبات گلی نمبر 22 نثار کالونی میں خواتین کے لیے صبح 9 بجے سے شام 3 بجے تک ایک تربیتی دعوتی دینی پروگرام رکھا گیا ہے۔ اس کے اندر خواتین کو شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔
دین کے پروگرام جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو وہاں پر انسان کو جانا چاہیے، ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ یہی وہ قیمتی لمحے ہوتے ہیں جس وقت انسان کو دنیا کا حقیقی سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ اللہ کے گھر، یہاں سے انسان کو دنیا کی خیر بھی ملتی ہے اور آخرت کی بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بیمار ہے اپنی رحمت سے انہیں شفائے کامل عاجلہ نصیب فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا فرما دے، جو پریشان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور کر دیں۔ جس بھی مومن کے دل میں یا اللہ نیک تمنا ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کی تمنا پوری فرما دے۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور رحمتیں یا اللہ انہیں عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ہمارے دلوں کا سکون اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں حقیقی معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ مسجد میں ہمیں سکون نصیب فرما دے۔ یا اللہ 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی سعادت نصیب فرما دے۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں جنت الفردوس میں جانے کی سعادت نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔